بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں کئی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ جان سکے کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے، خاص طور پر ان کی والدہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ عنہا کے حمل کے دوران اور پیدائش کے وقت کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ حمل کے دوران ظاہر ہونے والے معجزات۔ نمبر 1، نور کا ظہور۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات تک روشنی پھیلائی۔ یہ اس کی بات کی علامت تھی کہ رحم مادر میں موجود ہستی خاص مقام رکھتی ہے۔ نمبر 2، سکون اور آسانی۔ عام طور پر حمل کے دوران عورتوں کو تکلیف اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو کوئی تکلیف نہ ہوئی بلکہ وہ خود پہلے سے زیادہ پرسکون اور ہلکا محسوس کرتی رہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کی بشارت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا جو انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے بطن میں موجود بچہ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ نمبر 4، شیطان کا آسمان سے روک دیا جانا۔ شیطان پہلے آسمانوں کی خبریں چرا لیا کرتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قریب آتے ہی آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور ہر طرف فرشتے تعینات کر دیے گئے۔ جب شیطان نے آسمان تک جانے کی کوشش کی تو شہاب ثاقب آسمانی پتھر سے مارا گیا۔ نمبر 5، فارسیوں کی آتش کدہ بجھ جانا۔ یہ آتش کدہ ہزاروں سال سے جل رہا تھا اور کبھی نہیں بجھا تھا، مگر جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ اچانک بجھ گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ باطل کی آگ بجھنے والی ہے اور حق کا نور پھیلنے والا ہے۔ نمبر 6، سوا ساوا جھیل کا خشک ہونا۔ یہ جھیل ایران میں ایک مقدس جگہ سمجھی جاتی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات یہ مکمل طور پر خشک ہو گئی۔ پیدائش کے بعد کے معجزات۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کے قریب موجود کنویں کا پانی خود بخود بڑھ جانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکہ میں قریش کی ایک اہم جگہ پر کنواں موجود جس کا پانی کم ہوتا جا رہا تھا اچانک لبریز ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ دنیا میں رحمت کا سرچشمہ آ چکا ہے۔ نمبر 8، بادل کا سایہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو سفر کے دوران اکثر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے رہتا، چاہے سورج کی طرح بھی تیز کیوں نہ ہو۔ یہ بادل انہیں دھوپ اور گرمی سے محفوظ رکھتا تھا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلامتی کے ساتھ پیدا ہونا۔ عام بچوں کی پیدائش کے وقت بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہایت آسانی سے ہوئی۔ وہ پہلے ہی صاف شفاف پیدا ہوئے۔ ان کے جسم پر کسی قسم کی گندگی نہیں تھی بلکہ وہ خوشبو میں لپٹے ہوئے تھے۔ نمبر 10، فرشتوں کا زمین پر نزول۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آسمان سے فرشتے زمین پر اترے اور نورانی ماحول چھا گیا۔ اس وقت ہر چیز خوشی میں جھوم رہی تھی۔ یہ معجزات ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ظاہر ہونے والی نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں اور ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔